بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ پریویس جو ہمارا 16واں لیکچر تھا اس میں جو ہمارا نظریہ معاہدہ عمرانی ہے یعنی سوشل کنٹریکٹ تھیری ہے اس کا ریمیننگ حصہ ہے۔ آج وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ اس میں 3 امپورٹنٹ جو تھیرسٹ تھے، جو مفکرین تھے، ان کی آراء میں یہ سوشل کنٹریکٹ تھیری ہے کیا، وہ ڈسکس کریں گے آج، جن میں پہلے تھامس ہاب ہے، پھر اس کے بعد جان لاک ہے، سیکنڈ پہ، تھرڈ پہ ہے روسو۔ پھر تھامس ہاب کو دیکھتے ہیں جی، یہ اس کی پیدائش کب ہوئی وہ دیکھیں گے، کس ملک میں پیدا ہوا، اس کی کتاب کا کیا نام ہے، پھر پس منظر کیا تھا، خانہ جنگی، بادشاہت اور پارلیمنٹ کا جو آپس میں تعلق ہے، بادشاہ کی مدد ہاب کس طرح کرتا ہے وہ دیکھیں گے قلم کے ذریعے۔ پھر سیکنڈ جو ہمارا تھیرسٹ ہے، مفکر ہے، وہ ہے جان لاک، اس میں اس کی پیدائش دیکھیں گے۔ پھر اس کی جو کس ملک میں پیدا ہوا، کتاب کا نام جی۔ اچھا، یہ جو MCQs دیے گئے ہیں یہ میں نے شارٹ میں لکھے ہیں، یعنی پیدائش، ملک، کتاب، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، یہ MCQs میں آ جاتے ہیں، کمپٹیشن کے ایگزام کے اندر بھی اور بورڈ کے ایگزام میں بھی جو ہے یہ آ جاتے ہیں۔ یعنی پیدائش کیا ہے جی جان لاک کی، کس ملک میں پیدا ہوا، کتاب کا کیا نام ہے، اور یہ کتاب کا نام، ملک کا نام، یہ جو MCQs ہیں یہ کمپٹیشن کے ایگزام میں CSS کے اندر بھی یہ جو ہے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد پس منظر ہے جی جان لاک کا، وہ کیا کہتا ہے، پارلیمنٹ کی برتری چاہتا ہے جی، دستوری بادشاہت چاہتا ہے وہ۔ پھر اس کے بعد جمہوری قدروں کو وہ کس طرح کہتا ہے، پھر عوام کو اقتدار اعلیٰ کا مالک، حقیقی مالک وہ جانتا ہے، وہ کس طرح، وہ بھی پڑھیں گے۔ پھر تھرڈ جو ہمارا وہ ہے روسو پیدائش کب ہوئی، ملک کس ملک میں پیدا ہوا، کتاب کا کیا نام تھا اس کی۔ پھر پس منظر، بادشاہ، ظلم و جبر جو ہے، فرانس میں انقلاب جو آیا، یا انقلاب فرانس جو ہے وہ کب ہوا، 1789، یہ دیکھیں گے، یہ ہے اس میں۔ پھر اس کے اوپر تنقید ہے جی، تنقید کیا ہے، تینوں کے نظریات میں فرق کیا ہے جی، مختلف فلسفیانہ نکات کے اوپر یہ کس طرح بحث کرتے ہیں، متضاد آراء، جو ان کی متضاد آراء ہیں۔ پھر گرین اور ڈیوڈ ہیوم اور بینتھم جو ہے اس کے بارے میں کیا کنسیپٹ رکھتے ہیں وہ ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں تھامس ہاب جو ہے وہ کیا کہتا ہے۔ اس کی جی پیدائش جو ہے 1588، ملک جو ہے کس ملک میں پیدا ہوا، انگلستان، ٹھیک ہے نا، انگلینڈ میں۔ اچھا، اس کی کتاب کا نام لیویتھان، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو باتیں ہیں یہ MCQs اکثر آ جاتے ہیں، یہ لیکچرشپ کے پیپر کے اندر بھی یہ MCQs آتے ہیں اور اکثر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اس پس منظر کے اندر ہم ڈسکس کریں گے، انگلستان میں خانہ جنگی جاری تھی، بادشاہ اور پارلیمنٹ کی افواج لڑ رہی تھی آپس میں۔ ہابز اس جنگ میں بادشاہ کا مددگار تھا۔ ہابز چاہتا تھا ایبسلیوٹ مونارک، ٹھیک ہے نا، وہ بادشاہ کے حق میں تھا کہ جو بادشاہ فیصلہ کرتا ہے یا پاورز جو ہیں اسی کے پاس ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس نے قلم کے ذریعے بادشاہ کو مضبوط بنایا اور اپنی تحریروں میں ایسا فلسفہ پیش کیا کہ بادشاہ کو حق بجانب قرار دیا۔ تو یہ ہے جی تھامس ہاب۔ پھر اس کے بعد آتا ہے جان لاک۔ جان لاک کیا کہتا ہے جی، اس کی پیدائش جو ہے 1632، ملک انگلستان میں یہ پیدا ہوا، کتاب آن سول گورنمنٹ۔ اچھا، یہ اکثر لیکچرشپ کے اندر یہ کوشچن آتا ہے، آن سول جو ہے اس کی کتاب کا نام آن سول گورنمنٹ۔ پس منظر کیا تھا جی، اب یہ جان لاک کا کیا پس منظر ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ جان لاک انگلستان میں پارلیمنٹ کی برتری چاہتا تھا۔ اب جو تھامس ہاب ہے وہ کہتا تھا بادشاہ وہ مضبوط ہو، اسی کے پاس پاور ہو، لیکن جان لاک کہتا تھا
کہ انگلستان کے اندر پارلیمنٹ کی برتری ہونی چاہیے اور جو بادشاہ ہے اس کو کانسٹیٹیوشنل مونارکی یا کنگشپ، کانسٹیٹیوشنل مونارکی جو ہے اس کو وہ کہتا تھا کہ دستوری بادشاہت، ٹھیک ہے، کنگشپ، اور جمہوری قدروں کے فروغ کا وہ قائل تھا۔ وہ عوام کو اقتدار کا حقیقی مالک ثابت کرنا چاہتا تھا۔ وہ کہتا تھا جو عوام چاہے وہی صرف ہو، یعنی پارلیمنٹ کے اندر صرف اور صرف عوام کی بات کی جائے، عوام جو ہے وہ کریں، ٹھیک ہے، اپنا حق استعمال کریں، نہ کہ بادشاہ، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ حقیقی اقتدار اعلیٰ کا مالک عوام ہی ہے، صرف، بس۔ اس کے بعد اور اس مقصد کے لیے اس نے اپنے قلم کے ساتھ بہت ساری تحریریں جو ہے وہ نمایاں لکھیں، جس کا پھر بعد میں اثر بھی دکھائی دیا گیا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہے روسو جو ہے اس کی پیدائش جو ہے وہ ہے 1712 1712 اس کی پیدائش ہے، ملک فرانس۔ اچھا، یہ دو تھامس ہابس اور جان لاک یہ انگلستان کے، اور روسو جو ہے یہ فرانس کے اندر۔ اچھا، روسو کا بہت بڑا کام ہے جی۔ روسو ایسے سمجھیں کہ فرانس کے اندر جو انقلاب فرانس آیا ہے اس میں روسو کی جو تحریریں ہیں اس کا بہت زیادہ عمل دخل ہے، اس کی تحریروں نے بہت کارنامہ سر انجام دیا۔ اس کی کتاب کا نام جو ہے سوشل کانٹریکٹ، اس کی کتاب کا نام تھا، یہ بھی اکثر آ جاتا ہے۔ پس منظر کیا دیکھتے ہیں؟ پس منظر میں پہلے جو ہے فرانس میں مطلق العنانیت، بادشاہت، ظلم و جبر کے ساتھ عوام کو اپنے شکنجے میں جکڑے ہوئے تھا۔ وہ آزادی، مساوات اور جمہوریت کے لیے انقلاب لانے کے لیے کوشاں تھے۔ یعنی جو روسو جو ہے اس نے دیکھا کہ فرانس کے اندر جو بادشاہ ہے وہ اپنی عوام کے اوپر ظلم و ستم کر رہا ہے، وہ چاہ رہا تھا کہ آزادی ہونی چاہیے، مساوات ہونی چاہیے اور جمہوریت ہونی چاہیے، اور یہی چیزیں انقلاب لاتی ہیں۔ اسی لیے ایسے میں جو ہے روسو نے اپنی تحریروں کے ذریعے انقلاب کی جو راہ تھی اس کو ہموار کیا۔ انقلاب فرانس 1789 کی جو کامیابی میں روسو کی تحریروں کا بڑا عمل دخل جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے۔ روسو نے انسانی حقوق، آزادی اور مساوات کے لیے جدوجہد کی۔ تو یہ تھا ان تینوں کا کمپیریزن۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے ان تینوں کے اوپر تنقید، یعنی کرٹیکل انالیسس جو ہے وہ کیا ہے۔ اگرچہ تینوں مفکرین نے ریاست کی ابتدا کے بارے میں معاہدہ عمرانی کے نظریے کو صحیح گردانا ہے، لیکن تینوں کے زاویے اور مقاصد مختلف ہیں، ٹھیک ہے، جو ہے، اور اس کی تفاصیل جو ہیں وہ بھی مختلف ہیں۔ ان کے جو ہے فلسفیانہ نکات میں بڑا تضاد ہے تینوں کے درمیان۔ تینوں مفکرین نے اس فلسفے کو اپنے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے اپنے اپنے انداز میں پیش کیا ہے۔ ہوب کے نزدیک قدرتی حالت کا زمانہ بد امنی، افراتفری اور انتشار کا دور تھا۔ لاک کے نزدیک یہ دور بڑا ہی خوشگوار تھا، اور روسو کے جو ہے کے لیے یہ دور جنت سے کم نہ تھا۔ اس کے علاوہ معاہدے کی نوعیت اور فریقین کے متعلق بھی وہ تینوں مفکرین کی جو آراء ہیں اس کے اندر تضاد ملتا ہے ہمیں، ٹھیک ہے، تضاد پایا جاتا ہے۔ سر ہنری مین کا خیال ہے کہ قدیم معاشرے میں افراد پر خاندان کا بہت سخت کنٹرول تھا، لہٰذا اگر ایسا کوئی معاہدہ ہوا ہوتا تو افراد کے درمیان نہیں بلکہ خاندانوں کے درمیان ہو سکتا تھا یہ معاہدہ، ٹھیک ہے۔ جان لاک روسو کا خیال ہے کہ حکومت اگر معاہدے کی پابندی نہ کرے تو عوام کو بغاوت کرنے کے وسیع اختیارات حاصل ہیں۔ تو سب سے بڑی بات یہی ہے کہ اگر جو ہے حکومت ان معاہدوں کی پابندی نہ کرے تو عوام کا فرض ہے کہ وہ بغاوت کر سکتی ہے۔ یہ روسو اور جو ہے لاک کے خیالات ہیں۔ لہٰذا گرین اور ڈیوڈ ہیوم اور بینتھم جیسے مفکرین اس نظریے کو خطرناک قرار دیتے ہیں کیونکہ یہ سرکشی، باغیانہ سرگرمیوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ تو یہ نظریات جو تھے ان کو یہ جو ہے نا کاؤنٹر کرتے ہیں گرین اور ڈیوڈ ہیوم اور بینتھم، کہتے ہیں یہ ان کے نظریات خطرے سے خالی نہیں ہے، یہ بغاوت، تو یہ خانہ جنگی کی طرف دھکیل دیتے ہیں ممالک کو۔ تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا، ریمیننگ سوشل کنٹریکٹ تھیوری جو تھا نظریہ معاہدہ عمرانی۔
تو یہ آج ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے. آئی ہوپ سو آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا. پلیز سبسکرائب مائی چینل اور کامنٹ کریں, شیئر کریں, لائک کریں. کل ہم نیکسٹ جو ٹاپک پڑھیں گے وہ ہے ریاست اور حکومت کا کیا فرق ہے, یعنی حکومت کیا ہے اور ریاست کیا ہے, اس میں کیا فرق ہوتا ہے, یہ ہم ڈسکس کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.